نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيد المرسلين. مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور معزز مہمان گرامی، آج خوش نصیبی ہے ہم سب کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں عرصہ دراز بعد عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کرانے کی توفیق عطا فرمائی. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس محفل کی سربراہی ہمارے استاد محترم پیر مرشد حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہ عالیہ، جو شہزادہ نشین آستانہ رکنودیہ محمودیہ کے جمعیت علماء پاکستان کے صدر ہیں، رکن الاسلام جامعہ مجددیہ کے پرنسپل ہیں اور ہم سب کے سرپرست ہیں، وہ ہماری اس محفل کی سربراہی فرما رہے ہیں. سبحان. آپ حیدرآباد سے اس محفل کے لیے تشریف لائے ہیں، علالت کے باوجود اور تبلیغی دوروں کے باوجود آج انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے، ہم ان کا بے حد مشکور و ممنون ہیں. اصل خطاب بھی حضرت کا ہوگا، وقت کی بھی کمی ہے اور میری بھی خواہش ہے کہ محفل جو ہے وہ وقت پہ مکمل ہو جائے، یہ نہ ہو کہ صبح کی فجر کی نماز کسی کی رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قابل مبارکباد ہیں جناب سعید احمد صاحب، جناب معید احمد اور ان کے اہل خانہ کہ جنہوں نے یہ مبارک و مقدس پرنور محفل کا اہتمام کیا ہے. ان کے والد محترم جناب مرحوم رشید صاحب قبلہ حکیم سر رحمۃ اللہ علیہ، قبلہ مفتی صاحب علیہ رحمہ کے خاص خادموں میں سے تھے اور انتہائی محبت کرنے والی شخصیت تھی. عرصہ دراز حضرت کی خدمت میں اپنی زندگی گزاری. آج ان کے پردے فرمانے کے بعد ان کی اولاد اور ان کے اہل خانہ اسی عقیدت احترام سے حضرت کے گھرانے سے منسلک. یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے لوگوں کی کہ ان کے گھر والے جب دنیا سے پردہ فرما جائیں تو ان کی اولاد اپنے آباء اجداد کے طریقوں کو اپنا کے رکھے. تو الحمدللہ انہوں نے یہ طریقے کو اپنایا ہوا ہے، بزرگوں سے وہ وابستگی ہے. اور یہ محفل کئی سال بعد انہوں نے اس اپنی گلی میں اہتمام کرائی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی گھر تشریف لایا کرتے تھے، حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ بھی آتے تھے. انہوں نے ان کی جناب سعید صاحب کی آمین کرائی تھی، اس میں قبلہ حضرت صاحب کا خصوصی خطاب ہوا تھا. میرے والد محترم بھی تشریف فرما تھے. تو وہ تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ محفل کرانے کی توفیق عطا فرمائی. یاد رکھیے کہ جس جگہ جس زمین پہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوتی ہے وہاں اللہ رحمتیں و برکتیں نازل فرماتا ہے. تو یہ خوش قسمتی ہے اس علاقے کی کہ اس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس علاقے میں رحمت برکتیں نازل فرمائے گا. عزیزان کرام، سچائی اور حقیقت تو یہی ہے کہ جو میلاد کی محفل بناتا ہے وہ ایسے نہیں بناتا.
میلاد کی محفل صرف وہی بناتا ہے جس پہ سرکار کی نگاہ کرم ہوتی. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بنانا. اس گناہوں کے دور میں انسان کو پیسے کمانے سے ہی فرصت نہیں. اس گناہوں کے دور میں انسان کو دنیاوی معاملات سے فارغ ہونے کی فرصت نہیں. کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضور کی محبت عطا فرمائی اور اس کے صدقے یہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ انعقاد کرایا ہے. اور حضور کی نگاہ بھی ان کو ان کے پیر و مرشد کے صدقے میں حاصل ہوئی ہے. اس نگاہ کے بغیر، اس صدقے کے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلام سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جو لوگ آتے ہیں سننے اور جن کے دلوں میں دنیاوی رنگتیں ہوتی ہیں، دنیاوی گندگی ہوتی ہیں، وہ اس میلاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو حضور کی محبت سے سرشار فرما دیتا ہے. یاد رکھیے حضور کی محبت ہی ایمان کی علامت ہے. اگر یہ محبت دل میں نہیں ہے اور تم اس محبت کے بغیر مرے تو یاد رکھنا بے ایمان موت مرو گے. اور اگر تمہارے دل میں حضور کی محبت ہے اور حضور کا نام نامی سنتے ہی تمہارے دل میں درود شریف شروع ہو جاتی ہے پڑھنا، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو سلامت رکھا ہوا ہے. تو یہ محفلیں جو کرائی جاتی ہیں اس وجہ سے کہ انسان بھولا بھٹکا بھی یہاں اگر آ جائے اور انسان دنیاوی رنگتوں میں ڈوبا ہوا بھی آ جائے، لیکن جب حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور کی یاد کرتا ہے، حضور پہ درود و سلام بھیجتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اور بزرگوں کے بیانات سنتا ہے، تو اس کا دل چاہے کتنا ہی گندا ہو لیکن اس میلاد کی برکت سے صاف ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، بالکل چمک جاتا ہے. کیونکہ ذکر ہی اتنا پاک ہے. یہ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی. صاحب قرآن ہیں آپ، اور حضور کا مقام دیکھنا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا کرو. حضور کا مقام سمجھنے کے لیے بھی یہ طاقت چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے محدث اور بڑے بڑے علماء حضور کا مقام بیان نہیں کر سکتے. صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے صاحب قرآن سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، جنہوں نے صحابہ قرآن سے قرآن کو سمجھا ہے. تو ہمیں آج کل کے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے جو میلاد کی محفلوں کے بارے میں غلط الفاظ رکھتے ہیں، بلکہ صحابہ کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کرتے تھے، وہ حضور کا ذکر کیسے فرماتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پہ قصیدہ پڑھ رہے. حضور کو اتنا پسند آیا، حضور نے کہا کہ زید تم رکو نہیں، پڑھتے جاؤ. حضور کا ذکر تو حضور کو خود پسند تھا، اور حضور کی ولادت اور حضور کی تشریف آوری کا ذکر صرف کسی علماء نے نہیں کیا، صرف محدث کرام نے نہیں کیا، صرف اولیاء اللہ نے نہیں کیا، بلکہ تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام، بلکہ یوں کہہ لیں جتنے انبیاء آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے تک، سب نے حضور کی ولادت کا ذکر فرمایا. اور یہ بھی سچائی ہے، حقیقت ہے کہ حضور کا ذکر تو رب کائنات نے خود فرمایا.